من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں قتل مسلم کے حوالے سے ہم نے تفصیلاً گفتگو کر لی تھی، جو کہ ایک کبیرہ گناہ ہے. اسی کے متعلق ایک دو روایات میں مزید بیان کرنا چاہ دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم. اس پوری دنیا کا ختم ہو جانا، زائل ہو جانا، تباہ و برباد ہو جانا، یہ رب العالمین کے ہاں زیادہ آسان ہے بمقابلے ایک مسلمان بے گناہ کے قتل کے. اس قدر یہ عظیم گناہ ہے، یہ ساری دنیا ختم ہو جائے، رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں، بمقابلے ایک بے گناہ مسلمان کے قتل کے. ایک دوسری روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اہل السماوات والارض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. اگر آسمان اور زمین کے تمام تر لوگ اور مخلوقات کسی ایک بے گناہ مسلمان کے قتل میں ملوث رہیں تو رب العالمین ان سب کے سب کو جہنم میں پھینک دے گا. ایک مسلمان کو، ایک بے گناہ کو قتل کرنا، جس کے خون کو رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، اس قدر شدید گناہ، اس قدر کبیرہ گناہ. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو اس معاملے میں انتہائی کاہلی کا شکار ہیں، لاؤبالی کا شکار ہیں، جو اس معاملے کو سرے سے اہمیت والا سمجھتے ہی نہیں. کئی ایک لوگ ایسے ہیں کہ
یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری والی روایت میں نے بیان کر دی، یعنی پوری دنیا آسمان و زمین کے لوگوں کا کسی مسلمان بے گناہ کے قتل میں شریک ہونا تبھی ممکن ہے، کوئی اشارہ کرے گا، کوئی فتویٰ دے گا، کوئی قتل کرے گا، کوئی اس پر رضامندی کا اظہار کرے گا، یہ ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، تبھی سارے لوگ ایک مسلمان کے قتل میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو فتویٰ دینے والے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ برسر اول سب سے پہلے یہ لوگ مجرم ہیں۔ اس قدر سنگین گناہ، اس قدر خطرناک معاملہ۔ آخری حدیث اسی کے متعلق سنائے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں فتنے بہت زیادہ ہوں گے، اس قدر شدید فتنے ہوں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک شخص مسلمان ہوگا، جبکہ دن گزرتے گزرتے شام کے وقت وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ایک شخص شام کے وقت دائرہ اسلام میں ہوگا، لیکن رات کے گزرتے گزرتے وہ اسلام کے سرکل اور دائرے سے خارج ہو چکا ہوگا۔ پھر آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان فتنوں کے دور میں وہ شخص جو لیٹا ہوا ہے وہ بہتر ہے اس شخص سے جو بیٹھا ہوا ہے، بیٹھنے والا شخص بہتر ہے اس شخص سے جو کھڑا ہے۔ ان فتنوں کے دور میں کھڑا ہونے والا شخص بہتر ہے اس شخص سے جو شخص چلنے والا ہے پیدل، اور جو پیدل چلنے والا شخص ہے وہ بہتر ہوگا اس شخص سے جو دوڑ رہا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں، سنن ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ابو سعید خدری اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کیفیت بن جائے، لہذا تم اس وقت، اس زمانے میں، اس دور میں اپنے تیر کمان کو توڑ دینا، بالکل توڑ دینا۔ جو کوئی بھی آلے قتل درکار ہے، ممکن ہے، پاسبل ہے، اسے ختم کر دو، اپنی تلواریں اٹھا کر اسے کند بنا دو، پتھر پر رگڑ کر اسے ختم کر دو، نہ قتل کرنے والے بن جائیں۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ان سب کچھ کے باوجود کوئی شخص تیرے گھر میں گھس کر تجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنِ آدم، اس بندے کو آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے قابیل اور حابیل، جو کہ سورۃ المائدہ میں ان کا واقعہ تفصیلاً موجود ہے کہ قابیل نے اٹھ کر حابیل کو قتل کر لیا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کیفیت اگر بن جائے تو اس وقت بندے کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے جو بہتر ہے وہ بن جانا چاہیے، جو کہ حابیل تھا، قابیل نہیں تھا، کیونکہ قابیل نے تو اس دنیا میں قتل کا رواج دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں تا قیامت جتنے ہوتے رہیں گے، ہر ایک قتل میں قابیل کا حصہ ضرور ہوگا، کیونکہ یہ رستہ بنایا اس بندے نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یوں کوئی کیفیت بن جائے، کوئی اٹھ کر تجھے قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جو اپنے گھر کے اندر ہے، گھس جاتا ہے بغیر اجازت کے زبردستی، پھر بھی اسلحہ نہیں اٹھانا۔ آدم علیہ السلام کے دو بہتر بیٹوں میں سے، جو دو بیٹے تھے ان میں سے بہتر بیٹے کی طرح بن جائے، اپنے آپ کو مقتول کروا لے، اس چیز کو پسند کر لے بنسبت اس کے کہ وہ اٹھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دے۔ اب میرے نبی تو اس قدر ہماری تربیت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اس قدر تعلیم دے رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں، یوں کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت کی ہے اسی معاملے میں کہ اگر
کسی بندے کو تلوار کی چمک سے بہت ہی ڈر لگے تو چادر اٹھا کر اپنی آنکھوں پر ڈال دے، چادر اٹھا کر یا کوئی اور چیز اپنی آنکھوں پر ڈال دے کہ اسے وہ تلوار نظر ہی نہ آئے اور وہ مقتول ٹھہرے۔ مقتول بننا بہتر ہے بنسبت قاتل کے۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ جو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں پہلے ہم نے بیان کر لی تھی، تقریباً 70%، 80% وہ نشانیاں سب کچھ رونما ہو چکا ہے، سوائے چند ایک ان جو کبیرہ نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں، سورج کا بجائے مشرق سے مغرب کی طرف سے نکلنا، دجال کا نکلنا، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، یہ چند ایک نشانیاں باقی ہیں۔ باقی بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ وہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل ویسے ہی سب کچھ ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا ہمیں بڑی کوشش کرنی ہے، انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بڑے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ ہمیں یہ جھانسا دیں گے، ہمیں ورغلانے کی کوشش کریں گے کہ بھئی یہ بندہ کافر ہو چکا ہے۔ اب ظاہری بات ہے، جو نئے جذبوں والے لوگ ہوتے ہیں، جن کی رگوں میں جوانی کا خون ہوتا ہے، جو دین کے ساتھ ایک تعلق اور محبت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جذبات میں آ کر تو دوسرے بندے کو قتل کر دیتے ہیں۔ نہ کوئی تحقیق، نہ کوئی پتہ، نہ کوئی معلومات، نہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا، صرف ایک مولوی کے فتوے پر یہ سب کچھ ہم کر دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا بھائیوں، اگر ہم نے اس شخص کو قتل نہ کیا، ہم سے نہیں پوچھا جانا، ارباب اختیار موجود ہیں، وہ لوگ جن کی ذمہ داریاں ہیں وہ لوگ موجود ہیں، ان سے پوچھا جائے گا۔ ہم تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت ہی نعمتوں میں ہیں، اور ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ یہ ذمہ داری آج ہمارے کندھوں پر نہیں ہے، وگرنہ اگر یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہوتی تو ہم سے پوچھا جانا تھا کہ بھئی تم نے اس بندے کو قتل کیوں نہ کیا، تم نے اس بندے کے ہاتھ کو کیوں نہیں روکا، تم نے اس بندے کو یوں کیوں نہیں کیا، یوں نہیں کیوں کیا۔ ہم شاید کہ یہ سمجھتے ہیں، اور ہمارے وہ بھائی، وہ لوگ جو گھر گھر دستک دیتے ہیں، ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں صرف دنیاوی مفادات کی غرض، لیکن شاید انہیں یہ معلوم نہیں کہ میں ایک ایم پی اے بنوں گا تو اتنے لاکھوں لوگوں کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہوگی۔ اگر میں ایم این اے بن گیا تو پھر ممکن ہے کہ وہ ڈبل ٹرپل ہو جائے وہ تعداد۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، باقاعدہ طور پر لوگوں کو خریدتے ہیں، بھئی یہ سیٹ مجھے دیجیے گا، لیکن شاید ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ کس قدر ذمہ داری والا کام ہے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہم رب العالمین کی طرف سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہ ذمہ داریاں ہمارے اوپر نہیں۔ رب العالمین نے کل قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھنا، جو پوچھے جانے والے لوگ ہیں وہ موجود ہیں، ان سے پوچھا جائے گا۔ لہذا بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، انتہائی احتیاط کیجیے گا، کسی کی باتوں میں مت آئیے گا۔ آدم کے بہترین بیٹے حابیل کی طرح بن جانا، لیکن قابیل نہ بننا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آج صاف ستھرے ہاتھ کسی مسلمان کے خون سے رنگ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک اور زائد بوجھ، جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے یہ بات کہہ دی تھی، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے کہا تھا، اسامہ، جس کلمہ پڑھنے والے شخص جس نے عین تلوار کے وار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ لیا تھا، جنگ کے دوران اگر کل قیامت کے دن یہ کلمہ آ جائے رب العالمین کو تو کیا جواب دے گا؟ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے، انتہائی خطرناک معاملہ، انتہائی سنگین کیفیت ہے۔ بڑے ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے جوشیلے نوجوان لوگوں کی باتوں میں آ کر تو آگے نکلتے ہیں اور یہ سارے کام کرتے ہیں، لہذا ان تمام تر باتوں سے بچنا انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ ہمارا آج کا جو اگلا موضوع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم نے شروع کی تھی، کبائر، شرک کا تذکرہ بھی ہو گیا تھا، اس کے بعد پھر قتل النفس کا تذکرہ، اور آج ہم نے سود کو زیر بحث لانا ہے، جو کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اجتنبوا السبع الموبقات،
اے لوگوں، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ ان 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو گردانا ہے، سود کو گنا ہے۔ قرآن میں رب العالمین نے گاہے بگاہے مسلمانوں کی تربیت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود کو مت کھاؤ، سود سے اپنے آپ کو بچاؤ، بہت کبیرہ گناہ، بہت خطرناک گناہ ہے۔ اسی طریقے سے رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ لوگ جب کھڑے ہوں گے تو ان کی کیفیت یہ ہوگی جیسے کسی کے اوپر جنات کا دورہ طاری ہوتا ہے۔ ایک بندے کے اوپر جنات آ جائیں، بدحواس ہوتا ہے، گرتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، بھاگتا ہے، کچھ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے اس کی۔ وہ لوگ جو دنیا میں سود خور ہیں، سود کھاتے ہیں، رب العالمین نے فرمایا کہ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہم، یہ لوگ جو تھے، ان لوگوں نے یہ نظریہ بنایا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سود بھی عام خرید و فروخت ہی کی طرح ہے، سود اور خرید و فروخت عام سودے میں کوئی فرق نہیں، جبکہ فرق بہت زیادہ ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بنیادی فرق یہ ہے کہ رب العالمین نے سودے کو، لین دین کو جائز قرار دیا، حلال قرار دیا، جبکہ اس کے مقابل سود کو میرے رب نے حرام قرار دیا ہے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد، سنن نسائی میں یہ روایت موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے عن ثمن الدم، خون کی قیمت سے، وثمن الکلب، اور کتا بیچ کر اس کی قیمت وصول کرنے سے، اور آگے فرمایا سود کی قیمت سے رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سود کے متعلق فرمایا کہ سود، اس کے 70 سے زیادہ انواع و اقسام ہیں، اور سب سے جو نچلے درجہ، سب سے تھوڑے سے تھوڑا جو گناہ ہے اس سود کا، ان ينكح الرجل امه، وہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص علانیتاً اپنی والدہ سے نکاح کر لے۔ ایک بندہ اٹھے معاشرے میں اپنی ماں سے وہ نکاح کر لیتا ہے، نکاح کس غرض سے کیا جاتا ہے ہم سب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو سود کا جو سب سے چھوٹا گناہ ہے، چھوٹے لیول کا جو گناہ ہے، وہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے علانیہ نکاح کر لے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سندن کچھ کمزوری ہے اس روایت میں، درہم ربن یأکلہ الرجل، سود کا 1 درہم جو بندہ کھا جاتا ہے، وہ یعلم، اور اس کو پتا ہے کہ یہ سود کا ہے، یہ اشد عند اللہ من 36 زنیہ، 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے یہ زیادہ سخت اور خطرناک ہے۔ ایک بندہ ایک طرف سود کا 1 درہم لیتا ہے، 1 درہم لے کر کھا جاتا ہے، اور دوسری طرف ایک شخص 36 مرتبہ بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو 36 مرتبہ بدکاری کرنے کا گناہ کم ہے بنسبت 1 سود کے درہم کھانے سے۔ وہ لوگ جن کا کاروبار ہی سودی ہے، جن کے پاس حلال کاروبار ہے ہی نہیں، وہ لوگ جو بچپنا سے سود کھاتے پلے ہیں اور اب ان کے کاروبار سودی ہیں، جو پروان چڑھے ہیں تب بھی سودی لین دین، اب جوان ہوئے ہیں تب بھی سودی لین دین، اور اب کاروبار کر رہے ہیں تب بھی سودی لین دین، ان لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ یعنی ایک بندہ سود کا 1 درہم لے کر کھاتا ہے، صرف 1 درہم، دوسری طرف ایک بندہ 36 مرتبہ بدکاری کرتا ہے، اس کا گناہ بنسبت 1 سودی درہم سے کم ہے اور اس کا زیادہ ہے، تو وہ لوگ جن کا کاروبار یہ ہے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ یہ سود اس قدر خطرناک گناہ ہے، اس قدر خطرناک، جو کوئی شخص سودی لین دین میں معمولی سا بھی انوالو ہوگا وہ برابر کا شریک اس میں ٹھہرے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو آکل الربا، سود خور پر، وموکلہ، اور سود کھلانے والے پر، سود کھانے والا اور سود کھلانے والا، وکاتبہ، وہ شخص جو اس معاملے کا منشی ہے، جو کاتب ٹھہرتا ہے، جو سودی لین دین کے معاملے کو لکھتا ہے باقاعدہ طور پر، وہ اسٹامپ نویس ہو یا جو بھی ہو، جو اس کاروبار اس لین دین کا باقاعدہ طور پر کاتب بنتا ہے، وہ بھی اس میں برابر کا شریک ہے، اگر جو اسے صرف کتابت کی اجرت ملتی ہے، صرف اسٹامپ پیپر لکھنے پر اس کو مزدوری ملتی ہے، باقی اس کو کچھ نہیں ملتا، کاروبار ان دونوں کا ہے، لیکن یہ بندہ ان دونوں کے لیے معاون ثابت ہو رہا ہے، ان دونوں کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، ان کے معاملے کو ان کے لیے آسان بناتا ہے۔ وشاہدیہ، اور وہ دو گواہ جو اس لین دین پر گواہ بنتے ہیں، یہ سب کے سب برابر شریک ہیں، رب العالمین کی طرف سے سب کے اوپر لعنت ہے۔ اور پھر وہ لوگ علی ھذا القیاس، کیونکہ یہ لوگ معاون ہیں، مددگار ہیں، وہ لوگ جو سودی لین دین میں باقاعدہ طور پر پھر بعد میں ایک یہ ہوتا ہے کہ بندہ مظلوم کو نکالتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو کہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جرگہ کرتا ہے، اور اس لین دین اور اس معاملات میں جو شخص سود پر جس نے پیسے لیے ہوئے ہیں اس کو مزید اس سے وہ پیسے بٹورنے کی کوشش کرتا ہے، تو کوئی بھی شخص ہو وہ بھی برابر کا شریک ہوگا۔ الغرض جو بھی اس معاملے میں معاون اور مددگار ثابت ہوگا وہ شخص اس لعنت کا مستحق ٹھہرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم میں، سنن ابو داؤد میں، مسند احمد میں، امام بن حنبل نے بھی یہ روایت نقل کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی عادت مبارکہ تھی، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جماعت کرا کر اپنے صحابہ کی طرف منہ کرتے اور ان سے پوچھتے کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص تو نہیں جس نے کوئی خواب دیکھا ہو؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا اللہ کے نبی کے سامنے وہ خواب بیان کر دیتا، اللہ کے نبی اس کی تعبیر سنا دیتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں حسب عادت حسب معمول پوچھا، کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود اپنا ایک خواب بیان کرنا شروع کر دیا، ذرا غور سے سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ رات دو بندے میرے پاس آئے، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، انبیاء کے خواب رب العالمین کی طرف سے وحی ہوا کرتے ہیں، ہم لوگوں کی طرح عام خواب نہیں ہوتے وہ، یہ وحی کی ایک قسم ہے۔ کہتے رات ایک دو بندے میرے پاس آئے، حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی نے ان کی وضاحت کر دی کہ وہ کون کون تھے۔ مجھے اٹھایا ایک کھلی زمین کی طرف لے گئے، چلتے چلتے ہم نے ایک بندے کو دیکھا کہ ایک بندہ نیچے لیٹا ہوا، دوسرا ایک شخص اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور وہ لیٹے ہوئے شخص کے منہ کو چیرتا ہے، پھر نتنوں کو چیرتا ہے گردن تک، گدی تک، پھر اس کے بعد آنکھ کو چیرتا ہے، اس طرف سے فارغ ہو کر پھر دوسری سائڈ پہ آ جاتا ہے اور ان باچھوں کو چیر دیتا ہے، ناک کے دوسری طرف کو چیر دیتا ہے اور دوسری آنکھ کو چیر دیتا ہے۔ جب اس طرف سے فارغ ہوتا ہے ادھر آتا ہے، ادھر سے فراغت ملتے ملتے یہ والی سائڈ دوبارہ صحیح بھی ہوتی ہے، پھر دوبارہ ادھر آتا ہے اور یہ کام کرتا ہے، یہ اس کو یہ سزا مل رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا مجھے دکھا رہے ہیں آپ لوگ، مجھے تھوڑا سمجھائیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ چلتے جائیے گا۔ ہم آگے چلے، ایک شخص کو دیکھا، ایک اور منظر، ایک شخص لیٹا ہوا، دوسرا ایک شخص اس کے پاس بڑا سارا پتھر ہے، وہ اوپر اٹھا کر اس بندے کے سر پر دے مارتا ہے، اور اس کے سر پر لگتے ساتھ ہی وہ پتھر دور جا کر گر جاتا ہے، جیسے کسی گیند کو مارتے ہیں اور وہ دور جاتا ہے، وہ بندہ اس پتھر کو لینے کے لیے جاتا ہے اور واپس آتے آتے اس کا سر دوبارہ صحیح ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہتے ہیں میں نے پھر پوچھ لیا کہ مجھے بتاؤ یہ کیا منظر مجھے دکھا رہے ہیں آپ لوگ؟ پھر انہوں نے کہا کہ آگے چلتے جائیے گا۔ ہم آگے چلے، ہم نے دیکھا ایک تندور ہے،
اوپر والا جو حصہ ہے وہ بالکل تنگ ہے، نیچے سے وہ تندور کافی کھلا ہے، اس میں آگ جل رہی ہے۔ کہتے ہم نے جان کر دیکھا تو اس میں برہنہ عورتیں اور برہنہ مرد تھے۔ نیچے سے آگ کا شعلہ اٹھتا، ان لوگوں کو اپنے ساتھ اوپر لے کے آتا، جب بالکل نکلنے کے قریب ہوتے وہ شعلہ بجھ جاتا، وہ دوبارہ نیچے گرتے، دوبارہ سے وہ آگ جلتی، وہ شعلہ اٹھتا، ان لوگوں کو اپنے ساتھ اوپر کی طرف اٹھاتا، اور جب نکلنے کے قریب ہوتے پھر دوبارہ سے وہ شعلہ بجھ جاتا، وہ پھر نیچے جاتے۔ یوں ان کو یہ سزا مل رہی تھی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے پھر پوچھ لیا کہ مجھے بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آگے چلتے جائیے گا، ہم آگے چلے۔ دیکھا ایک نہر ہے، لیکن وہ نہر پانی کی نہیں ہے، نہر میں بہنے والی چیز خون، پیپ، گندگیاں ہیں، اور اس کے وسط میں ایک بندہ ہوتے کھا رہا ہے، دوسرا ایک شخص نہر کے کنارے کھڑا۔ جب یہ بندہ تیراکی کرتے کرتے کنارے پر آ جاتا ہے تو یہ پاس کھڑا شخص ایک پتھر اٹھاتا اور اس کو دے مارتا ہے، وہ پتھر اس کے منہ میں لگتا ہے، وہ ہوتے کھاتے دوبارہ پھر وہ دور چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ کوشش کرتا ہے، جب نکلنے کے قریب ہوتا ہے تو دوبارہ سے وہ اس کو پتھر دے مارتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ یہ ایک کیفیت ہم نے دیکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھ لیا کہ مجھے تھوڑا بتاؤ تو صحیح۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسے پھر ہم آگے چلے گئے، دیکھا ایک شخص ہے جو آگ کو جلا رہا تھا، دوسرا ایک شخص ہم نے دیکھا ایک بہت بڑا سارا درخت تھا، اس کے پاس بزرگ سفید ریش والا ایک شخص جس کے بال بھی سفید تھے، داڑھی بھی سفید تھی، اور اس کے آس پاس کافی سارے بچے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہم اوپر چلے گئے، مجھے اوپر لے جایا گیا، وہاں پر ہم نے ایک گھر دیکھا، اس جیسا گھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، بڑا حسین و جمیل، انتہائی خوبصورت۔ اس میں کچھ نوجوان، کچھ بزرگ، کچھ خواتین، کچھ بچے وہاں پر رہ رہے تھے۔ میں نے حسب معمول پھر پوچھ لیا کہ مجھے بتاؤ یہ سارے مناظر میں دیکھ رہا ہوں، کچھ تو مجھے پتا چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ مجھے تھوڑا اور آگے لے گئے۔ جو پہلے میں نے ایک گھر دیکھا تھا اس سے انتہائی خوبصورت منظر والا گھر میں نے اور دیکھ لیا، وہاں جا کر سٹاپ کر لیا، ہم نے اپنا سفر روک لیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ساری ڈیٹیل پورے مناظر کی بتائی۔ کہتے ہیں یہ تمہارا گھر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا تو میں نے ان سے اجازت چاہی کہ مجھے اندر جانے دیجیے گا، میں اپنا گھر تو تھوڑا دیکھ لوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی کچھ وقت باقی ہے، ابھی نہیں جا سکتے۔ صرف ایک نظارہ دکھایا، اللہ کے نبی نے اپنا گھر دیکھ لیا۔ پھر شروع سے شروع ہوئے، کہتے وہ پہلا شخص جس کے باچھوں کو، جس کے نتنوں کو، جس کی آنکھ کو چیرا جاتا، یہ وہ شخص ہے کہ جس کو رب العالمین نے یہ ایک صلاحیت دی تھی کہ جھوٹ بولتا، اور وہ جھوٹ منٹ سیکنڈ کے اندر اندر پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ اس بندے کا گناہ یہ تھا، اپنی طرف سے کوئی بات بناتا، بغیر تحقیق کے کوئی بات کلک کرتا اور پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ میرا خیال ہے اب سب کو سمجھ آ جائے گی کہ کیسے پہنچ جاتا۔ آج سے پہلے شاید کہ کچھ لوگ ان کی عقل اس بات تک نہ پہنچ پاتی، لیکن ہمارے لیے سمجھنا یہ کوئی مشکل نہیں۔ تب لوگ الآفاق، ایک چھوٹی سی بات، ایک کلک، ایک شیئر، پوری دنیا میں وہ جھوٹ پھیل جاتا۔ اس بندے کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ دوسرا وہ شخص کہ جس کو پتھر سے اس کا سر کچلا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جسے رب العالمین نے قرآن دیا تھا، علم دیا تھا، رات کے وقت قرآن سے سویا رہتا اور دن کے وقت اس قرآن پر عمل نہ کرتا۔ یہ بہت سخت وعید ہے ان علماء کے لیے، ان طلباء کے لیے، ان قرآء کرام کے لیے جنہیں رب العالمین نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ مت سمجھیے گا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تندور میں برہنہ عورتوں اور برہنہ مردوں کو دیکھا تھا،
کہتے ان دونوں نے مجھے بتایا کہ یہ تیری امت کے وہ لوگ ہیں جو بدکار تھے، قیامت تک انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ ایک تندور میں ہے، نیچے سے آگ جل رہی ہے، جلتے جا رہے ہیں، اوپر کی طرف نکلنے کے قریب آتے ہیں، آگ بجھ جاتی ہے، دوبارہ سے نیچے گر جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں نے، وہ شخص جو خون اور پیپ کی نہر میں غوطے کھا رہا تھا، آکل الربا، سود خور تھا، یہ جو بندہ سودی لین دین کرتا تھا، جس کے معاملات سودی تھے، اس بندے کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اور پھر آگے جو ایک شخص آگ کو جلا رہا تھا، خازن النار، جہنم کا داروغہ، اس کے بعد وہ شخص کی جو انتہائی بزرگ اور اس کے آس پاس بچے تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے، اور اس کے آگے پھر جو گھر میں کچھ نوجوان، کچھ بزرگوں، کچھ بوڑھوں کو دیکھا تھا، خواتین اور مرد و حضرات کو، تو یہ تیری امت کے جو جنتی لوگ ہیں ان کے لیے یہ محل تیار کیے گئے ہیں۔ اور جو آخری گھر تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا۔ اور پھر آخر میں ان دونوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ بات ہے وہ سود خور کے حوالے سے، کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے۔ اب خود سوچئے گا، دنیا کی 2-4 دن زندگی ہے، شاید کہ ویسے بھی گزر جائے گی، یقیناً گزرے گی۔ ہمارے اس دور میں مت ڈریے گا فقر و فاقے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم باللہ آج سے 1400 سال قبل کہا تھا، اور یہ یقین کیجئے گا، دنیا میں یہ زمین آسمان بن سکتی ہے، آسمان سے زمین اور زمین سے آسمان، یہ دونوں تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی نے ہمیں تسلی دی ہے، واللہ للفقر اخشى علیکم۔ اللہ کے نبی کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن قسم کھا کر ہم لوگوں کو یقین دلا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم تمہارے متعلق مجھے فقر و فاقوں کا ڈر نہیں ہے، مجھے بالکل ڈر نہیں کہ تمہارے اوپر فقر و فاقے آئیں گے، تم غریب ہوں گے۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا کی نعمتیں تمہارے اوپر اس کی فراوانی ہوگی۔ آج تھوڑا سوچئے گا کس قدر نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، ممکن ہی نہیں۔ لہذا یقین کیجئے گا، کوئی ڈر اور خوف نہیں فقر و فاقوں کا۔ جو ضرورت ہے رب العالمین نے وہ ضرور پوری کر دیں گے، خواہشات پوری نہیں ہوگی۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو اس کے پاس مال آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے خواہشات اور مزید بڑھتے جاتے ہیں، ضرور پوری ہوگی۔ میرے خیال میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جس کے گھر میں اس قدر فاقے اور اس قدر فقر ہو کہ اس کو کھانے کو کچھ نہ ملے، شاید کہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لہذا یقین کیجئے گا، فقر و فاقے نہیں۔ اکثر لوگ سودی لین دین شاید کہ اس ڈر سے کر رہے ہیں، اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ میرے گھر میں غربت بہت زیادہ ہے، اس غربت کو میں نے ختم کرنا ہے۔ غربت آنی ہی نہیں۔ جب میرے نبی نے کہا کہ غربت نہیں آنی، فقر و فاقوں کا مجھے کوئی خوف نہیں، تو پھر ہمیں یقین کر لینا چاہیے۔ ایک پوسٹ کسی بندے نے، کسی بھائی نے شیئر کی تھی، کہتے ایک ریڑھی والا، اس نے اپنی ریڑھی کے اوپر ایک جملہ لکھا تھا، کیف اخاف الفقر وانا عبد الغنی، مجھے فقر اور فاقے کو کیوں اس سے ڈر لگے، حالانکہ میں عبد الغنی ہوں، میں غنی کا بندہ ہوں۔ اب مجھے اس کا بندہ بن کر جینا چاہیے، اس غنی نے مجھے کبھی بے یار مددگار نہیں چھوڑنا۔ لہذا کوشش کیجئے گا جتنا ممکن ہو اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیے گا، بہت کبیرہ گناہ ہے، انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حلال کمائی کمانے والے بن جائیں اور حرام کی تمام تر قسموں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔